بریک کے بعد خوش آمدید. مختلف موضوعات پر بات ہو رہی تھی. اب ہم بات کریں گے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ. 11 جماعتی اتحاد مختلف پاکستان کے شہروں میں ان کی ریلیاں، ان کے جلسے جلوس جاری ہیں. کووڈ ایک طرف، پاکستان کی اکنامی ایک طرف. تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ اس وقت پاکستان کن کرائسس سے گزر رہا ہے، یا کہ مہنگائی ان سب چیز کا حل ہے؟ ان چیزوں پہ بھی ہم بات کریں گے. عرفان صاحب، آپ کی طرف میں آتا ہوں. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اپنے دھڑلے سے کیمپین چلا رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ وفاق ان کو روک پائے گا؟ ابھی کل ان کا پھر دھرنا ہے الیکشن کمیشن کے آگے، اور وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ اگر کوئی آپ نے کوئی ایسے کوئی گملہ توڑا یا وہاں پہ کوئی بدمزگی پھیلی تو قانون حرکت میں آئے گا. اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام آباد اگر مفلوج ہوتا ہے تو یہ اوور آل عوام کا اور ملک کا نقصان ہے. بات یہ ہے کہ ہم اگر ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں گے، میں ان کی بات کو یہاں پہ سیکنڈ کروں گا کہ ہمیں آگے اگر بڑھنا ہے تو ہمیں ایک ویژن کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. مگر جب آپ کسی کے اوپر تنقید برائے تنقید کریں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے. اور الفاظ کا چناؤ جو آپ نے میرے لیڈر کے لیے کیا، تھوڑا سا آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ الفاظ کا چناؤ کسی کے لیے اگر کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا احتیاط کر کے کریں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ این آر او جو ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور جنرل مشرف صاحب کے درمیان ہوا تھا، تو ان کی کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو ہی ہوا ہوگا. تو جب بھی آپ کوئی بات کریں تو الفاظ کا چناؤ تھوڑا سا بہتر کریں. اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں میں. آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم، میں ان کو 11 بے روزگاروں کی ٹیم کہتا ہوں کہ یہ 11 بے روزگار وہ لوگ ہیں جنہوں نے، میں ایک مثال دوں گا کہ پاکستان انہوں نے کہا کہ قائد اعظم نے بنایا. بالکل قائد اعظم نے بنایا، مگر پاکستان قائد اعظم ہی چلا رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں جو میرا اشارہ ہے کہ ان کا صرف اور صرف مقصد حکومت میں آنے کا جو ہوتا ہے وہ اپنے پیسوں کو مضبوط کرنا ہے، اپنے مفادات کو پورا کرنا ہے، شوگر ملیں لگانی ہے، اپنے ٹیکس جو ہیں وہ کھا جانے ہیں، آپ کے تمام ریسورسز کو استعمال کر کے کمیشنیں کھانی ہے. آج یہ نیب جو سارے کیسز ان کے اوپن کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا چیز ہیں؟ وہ ساری کی ساری یہ جو 11 جو بے روزگار لوگ ہیں ان کی سارے کٹے چٹے. آج تک کبھی احتساب ایسا ہوا نہیں تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ خدا نہ خواستہ کہ جو احتساب موجودہ حکومت لے رہی ہے وہ 100% پورا صحیح طریقے سے لے رہے ہوں گے، اس میں بھی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں. مگر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ ساری چیزیں قوم بھی دیکھ رہی ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. اور جہاں تک انہوں نے بات کی ڈیلیور کی، تو ڈیلیور کرنے والا دور جو ہمارے پاس تھا، وہ دور ہمارا جب ڈیلیور کا ٹائم جب ہمیں ووٹ ملے، جب ہمیں حکومت ملی، ہم نے اس وقت ڈیلیور کیا. جب حکومت ہمیں دوبارہ ملے گی تو آپ اس وقت یہ سوال کر سکتے ہیں. آپ کو تو تین حکومتیں مل چکی ہیں، آپ تو سندھ پہ قابض ہو چکے ہیں 18ویں ترمیم کر کے. آپ بار بار لوگوں کو کہتے ہیں ہم نے 18ویں ترمیم دے کے ہم نے اختیارات نیچے دے دیے. یہ اختیارات نہیں دیے، یہ ان کو پتا تھا کہ اب وفاق میں تو ان کی کوئی پوزیشن ہے نہیں. تو صوبے میں میرا پوائنٹ پورا ہونے دیں، اس کے بعد میں آپ کی بات سنوں گا. 18ویں ترمیم جو انہوں نے دی، اس 18ویں ترمیم کے ذریعے انہوں نے سندھ کے اندر قبضہ کرنے کی کوشش کی کہ اس 18ویں ترمیم کے ذریعے 18ویں ترمیم صرف سندھ کے لیے نہیں ہے، تمام. سن لیں میرا پوائنٹ سن لیں گے تو آپ کا جواب مل جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو پتا تھا کہ وفاق میں تو ان کو اب حکومت ملنی نہیں ہے. سندھ کے اندر ان کی حکومت تھی، 18ویں ترمیم دے کے صوبوں کو اختیارات دے کے جو سندھ کے اسٹیک تھا وہ ان پہ قبضہ کر کے آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آج اگر سندھ کی بات آپ ہی نے کی، کہاں ہیں اسکول ہیں، کہاں ہیں کالجز؟ یہ جو موصوف بتا رہے ہیں باری باتیں، آپ جائیں سندھ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں گوشت اسکول موجود ہیں جہاں پہ کوئی بھینسیں کبھی پکڑی جاتی ہیں، کبھی کیا پکڑا جا رہا ہے، کبھی کیا چیزیں وہاں پائی جاتی ہیں. آپ نے نہ ایجوکیشن کے لیے کام کیا، آپ نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا تھا بھائی، آپ نے پیسہ کمانے کا نعرہ نہیں لگایا تھا. آپ نے اس طریقے سے جو لوگوں کے ساتھ آپ نے نیب کے جو کیسز کی بات کرتے ہیں، یہ کیس کے ہم نے بنائے. ٹھیک ہے، یہ کیسز آپ کو بتا دوں، یہ پوائنٹ جانا چاہیے کہ یہ کیسز ان کے آپس میں نون لیگ اور کاف لیگ. ٹھیک ہے محترم صاحب، اس پہ کیا یہ تھا کہ اس وقت یہ جو اس وقت کنڈیشن ہے ملک کی، کووڈ کی، پوری دنیا کی معیشت بیٹھ گئی ہے. اس وقت یہ دھرنے دے کے اسلام آباد کو مفلوج کرنا، آپ سمجھ رہے ہیں یہ اپوزیشن اچھا؟ سر آپ مجھے ایک بات بتائیں نا، 100 ڈیز کا پلان دیا عمران خان صاحب نے، آتے کے ساتھ 100 ڈیز کے اندر سب کچھ صحیح ہو رہا ہے. اسد عمر صاحب لگا دیا، آپ کو لگ رہا ہے کہ اسد عمر صاحب کو ہٹا دیا، پھر نیا بندہ لگا دیا. وہ فارمولا آپ بتا سکتے ہیں؟ سر مجبوری یہ ہے کہ حکومت کو ہم چانس دے دے کے تھک گئے. بلاول صاحب نے کہا کہ ہم استعفے نہیں دے رہے شروع کے اندر، جس وقت نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم اس اسمبلی کو نہیں چلنے دیں گے. بلاول صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سٹانس لیا کہ نہیں، جمہوری عمل کو چلنے دیں، ہم ان کو چانس دیتے ہیں، لیٹ دیم ڈیلیور. بٹ انفارچونیٹلی دے فیلڈ ان ڈیلیورنگ.
وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. معظم صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تاریخ رہی ہے, ریلیوں سے, مارچ سے, دھرنوں سے حکومتیں نہیں جاتی. تو آپ یہ جو سر آپ مجھے بتائیں نا, جس وقت پی ٹی وی پہ عمران خان نے حملہ کیا, حکومت نہیں گئی, حکومت نہیں گئی نا, نہیں گئی. تو یہ جو آپ کی ڈیمانڈ وہ صحیح تھا, وہ صحیح تھا. نہیں, وہ جمہوری حق ہے ان کا, جمہوری حق ہے نا عوام کا, آپ اسے روک تھوڑی سکتے ہیں. عوام اگر روڈ پہ آنا چاہتی ہے ان کا جمہوری حق ہے, وہ اپنے حقوق کے لیے روڈ پہ آ سکتے ہیں, آپ انہیں نہیں روک سکتے. میرے بھائی کون سا سیکٹر اس وقت مستفیض ہو رہا ہے؟ ٹیچر روڈ پہ ہے, ڈاکٹر روڈ پہ ہے, وکیل روڈ پہ ہے, کون ہے جو روڈ پہ نہیں ہے؟ یہ بات پارلیمنٹ میں بھی ہو سکتی ہے, پارلیمنٹ میں بھی ہو رہی ہے اور روڈ پہ بھی ہو رہی ہے. آپ کے سامنے دیکھیں, پارلیمنٹ میں تو ایم این اے ایم پی اے کرے گا بات, لیکن عوام کہاں بات کرے گی؟ مجھے آپ پارلیمنٹ میں, عام عوام کو آپ پارلیمنٹ میں جانے کب دیتے ہیں؟ آپ نے تو اتنی بڑی بڑی فصیلیں لگا دی ہیں. آپ تو بنی گالا سے بیٹھ کے کراچی کا حادثہ دیکھتے ہیں, پی آئی اے کا. یہ چیما کوئیاں بھی ہے کہ پیپلز پارٹی بیک ڈور رابطوں میں ہے, کہیں اسپیس بنانے میں ہے. نہیں سر, ہماری کوئی پی ڈی ایم سے کنارہ کشی نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارا جو بھی موقف ہے ایک ساتھ ہے. ہم تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ ہیں اور ہم اکٹھے, آپ کو پتہ ہے, پریس ریلیز بھی دیتے ہیں. چیئرمین صاحب فرام دا ویری فرنٹ پی ڈی ایم کو بھی آپ کے سامنے تمام لیڈرشپ کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو اس وقت بی بی شہید کا جو ہمارا 27 دسمبر کو جلسہ ہوتا ہے, اس کے اندر تمام جماعتیں آئیں. لیکن اگر میں تھوڑا سا ریمائنڈ کر رہا ہوں, 18 اکتوبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کی میزبانی میں جلسہ ہوا, 27 دسمبر کو بھی پیپلز پارٹی کی میزبانی میں جلسہ ہوا. یہ تو ویسے بھی پی ڈی ایم کے علاوہ بھی آپ کے تہوار ہیں, پیپلز پارٹی کرتی رہتی ہے, ٹھیک ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس وقت کہیں یہ جو جتنی بھی سچویشن ہے, پیپلز پارٹی اسپیس بنانے کے آپ کہہ رہے ہیں موڈ میں نہیں ہے, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تحریک وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے ہے یا یہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم کو آپ توڑ رہے ہیں, ایک جمہوری حکومت, ایک الیکٹڈ حکومت کو آپ گرانے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تحریک کوئٹہ کے اندر ہم نے جواب دیا ہے. پی ڈی ایم نکلی, عوام نکلی, لاکھوں کی تعداد میں لوگ کوئٹہ میں نکلے, ملتان میں نکلے, لاڑکانہ میں نکلے, کراچی میں نکلے, مالاکنڈ میں نکلے, پشاور میں نکلے, کون کشمیر میں. آپ بھائی پورے پاکستان کی آواز ہے, آپ سمجھ ہی نہیں رہے نا بات کو. مسئلہ یہ ہے کہ جو پریشانی اور جو پیٹ میں درد ہے نا, جو پی ٹی آئی کی اور پی ٹی آئی کے بیک ڈور حامیوں کی, وہ پرابلم ہی یہ ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کا سمندر. آپ اگر تھوڑا سا ہسٹری میں جائیں کہ آپ سندھ حکومت میں بھی استعفے دے رہے تھے, آپ بائی الیکشن بھی نہیں لڑ رہے تھے, لیکن وہ سب آپ کام کر رہے ہیں. نہیں, یہ تو دیکھیں پارٹی کی پالیسی پی ڈی ایم کے ساتھ ڈیسائیڈ ہوتی ہے. دیکھیں پی ڈی ایم کے ساتھ جو بھی ڈیسائیڈ ہوگا وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ڈیسائیڈ ہوگا. پی ڈی ایم جو فیصلہ کرے گی وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پیپلز پارٹی کا. سر ہم نے تو ہمارے وزیر اعلیٰ نے بولا کہ استعفے ہم جیب میں لے کے گھومتے ہیں. ہم نے اپنے چیئرمین کو وزیر اعلیٰ, ہم نے اپنے تمام ہمارے ایم پی ایز نے, ایم این ایز نے اپنے جو استعفے ہیں وہ چیئرمین صاحب کو جمع کرا دیے جس وقت وہ ضروری سمجھیں گے. آپ ایک قداور شخصیت ہیں, آپ کا ایک سیاسی وسیع ایک تجربہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم چل رہا تھا, ایک تیسری جمہوری حکومت بن گئی, 2.5 سال پورے کر چکی ہے اور ابھی ان کا سفر جاری ہے. ٹھیک ہے, وہ کتنا ڈیلیور کر پاتے ہیں یا کتنا نہیں. اگر وقت سے پہلے حکومت, ویسے تو مجھے نہیں لگ رہا کہ کہیں جائے گی, لیکن نو کانفیڈنس کی بلاول صاحب بات کر رہے ہیں, عدم اعتماد کی تحریک اگر چلتی ہے, ایک وہ آئینی اور پارلیمانی طریقہ ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ کل اپوزیشن میں جب پی ٹی آئی آئے گی وہ کہے گی کہ ہمیں اپنا ٹائم پورا نہیں کرنے دیا گیا, پھر یہ بلیم پولیٹکس میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو تعمیر اور ترقی ہے اس میں کتنی رکاوٹ ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بڑا انہوں نے کہا کہ حکومت کو ہم نے بڑی سپورٹ کی ہے. میں کوئی تحریک انصاف کا ترجمان نہیں ہوں. خان صاحب کی پہلی اسپیچ جب انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر حلف برداری کے اندر انہوں نے اسپیچ شروع کی, ان کو اسپیچ نہیں کرنے دی, اور آج تک وہ بول رہے ہیں کہ مجھے اسپیچ تک نہیں کرنے دی. اور میں چاہتا تھا کہ مل کے ہم کام کریں اور آگے بڑھیں. جہاں پہ آپ نے بات کی کہ بلاول صاحب بات کر رہے ہیں کہ جو ہے کانفیڈنس ووٹ جو ہے وہ لیں گے وہ, میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ فیصلہ بلاول صاحب نہیں لے رہے. زرداری صاحب جو ہیں وہ بہت ہی اچھے سیاستدان بھی میں کہوں گا, ان کو چالاک سیاستدان کہوں گا, کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے, اس پی ڈی ایم کو سب سے پہلے جو یہ کہہ رہے ہیں نا, جو پی ڈی ایم فیصلہ کر رہا ہے وہی ہم کر رہے ہیں. میں آپ کو یہاں پہ بڑھا کے بولتا ہوں کہ یہ جو زرداری صاحب فیصلہ کر رہے ہیں وہ پی ڈی ایم کر رہی ہے, صحیح ہے. اور مجھے آپ قداور شخصیت نہ کہیں, زرداری صاحب کو آپ قداور شخصیت کہیں, کیونکہ وہ بہت قداور شخصیت ہیں, کیونکہ وہ فلیکچویٹ کر سکتے ہیں, جھک کے بات کر سکتے ہیں, پیار سے سمجھا سکتے ہیں, کیونکہ ان کا مقصد ہوتا ہے اپنا آبجیکٹیو حاصل کرنا, اور فلیکسیبل ہیں وہ. تو اس وقت پی ڈی ایم کو جس طریقے سے چننا لگا رہی ہے پیپلز پارٹی کہ تم آگے جاؤ ہم تمہارے پیچھے ہیں, تم آگے جاؤ ہم تمہارے پیچھے, یہ آپ کو وقت بتائے گا. آج میری بات آپ لکھ لیں کہ اس پی ڈی ایم کے 11 سے زیادہ ٹکڑے بنیں گے اور وہی اپنے اپنے گھر جا کے بیٹھ جائیں گے. یہ حکومت کہیں نہیں جاتی.
نہ ان کے استعفے. یہ استعفے کب انہوں نے پارلیمنٹ میں جمع کیے, جیب میں گھوم رہے, یہ استعفے دے ہی نہیں سکتے. یہ اگر استعفے دے دیں گے تو ان کی سیاست, جو چھوٹی موٹی سیاست جو بچ گئی ہے, وہ بھی دفن ہو جائے گی. عرفان صاحب یہ بھی چما گوئی ہے کہ تمام لیڈرشپ کے پاس استعفے جمع ہو رہے ہیں, ممکن ہے کہ عین وقت پر اگر فرض کریں, چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں, کہ اگر ان کی بات مان لی جاتی ہے کہ اگر ان کے اس پریشر کی بنیاد پہ کوئی حکومت تبدیل ہو جاتی ہے تو یہ کس کا نقصان ہوگا؟ پاکستان کا نقصان ہوگا. یہ خود جو کہتے ہیں کہ جمہوری حکومت کو 5 سال پورے کرنے چاہیے, جب آپ نے 5 سال اپنے پورے کیے تو اگلے 5 سال نواز شریف نے بھی پورے کیے, تو ان کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ آپ 5 سال کے بعد ان کا گلا پکڑ کے باہر پھینک دینا اگر وہ کام نہ کر سکے. کیا آپ نہیں سمجھتے ایک آئینی حکومت کو, عوام کے ووٹ سے ایک حکومت آئی ہے, اس کو مدعا پورا کرنے دیا جائے؟ سر افسوس یہ روایت ہے, آپ جمہوریت کے علم پر, آپ کی بہت قربانی ہے آپ کی پارٹی کی. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ 2018 کا الیکشن اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر, اور آج آپ گوگل کے اوپر لکھیں سلیکٹڈ وزیر اعظم تو آپ کو نام پتہ چل جائے گا ہمارے محترم وزیر اعظم کا. تو کہنے کا صرف اور صرف مقصد یہ, کاش یہ الیکٹڈ ہوتے تو پھر یہ باتیں نہیں ہوتی, ان کو عوام کے درد کا پتہ ہوتا. پرابلم یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ملک بدترین حالت میں, کل بد سے بدترین ہو رہا ہے. ہر گزرنے والا جو دن, آنے والا جو دن ہے, وہ پچھلے دن پاکستان کی فائنینشیل کرائسس بڑھتا جا رہا ہے, پاکستان کے اندر بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے چیزوں کا. آپ کے سامنے ادارے آپ خود دیکھ رہے ہیں. ندیم امجد چل صاحب, آپ پتہ ہے ڈی پی او صاحب کو کیوں ہٹایا جاتا ہے, آئی جی میرے کزن کا گھر نہیں خالی کر رہا تو کون خالی کراتا ہے, سب آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. بی آر ٹی آپ بناتے ہیں, توڑتے ہیں کیونکہ بس اس میں گھس نہیں پاتی. میرے بھائی, یہ ملک میرے بھائی نے اسکولوں کی بات کی, آپ مجھے بتائیں کہ پی کے نے 7 سال میں کتنی یونیورسٹیوں کے باتیں کی تھے, 7 سال کے اندر کے پی کے میں کتنی یونیورسٹیز بنائی کے پی کے نے, ٹھیک ہے. آپ مجھے ہمارا سوال کریں نا, میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا, آپ سے تو آپ کیا سوال کروں, آپ تو سیاسی نابلد ہیں میرے بھائی. اس کی وجہ یہ آپ کی کوئی پارٹی نہیں ہے نا, آپ کی تو پارٹی, آپ ایم پی ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, آپ کا کوئی ووٹ نہیں ہے, اسٹیک ہولڈر تھوڑی ہیں, آپ نے فرنٹ فٹ سے کھیلنے کا دیا, ہمیں تو آپ اتنا ڈر گئے تھے, آپ ایک ڈکٹیٹر کے ترجمان ہیں میرے بھائی, ڈکٹیٹر کے ترجمان ہیں, وردی اتار کے جسے ہم نے بھیجا تھا. جی آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہی فارمولا ہے, آپ ایک پارلیمنٹ کی بات کرتے تھے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی پہ تاریخ میں یہ لکھا نہیں جائے گا کہ پیپلز پارٹی نے ایک جمہوری حکومت کو گرانے میں اپنا حصہ, اپنا رول ادا کیا؟ ہم ایک جمہوری عمل کے طریقے سے آپ کے سامنے جمہوری عمل ہے. مطلب بلاول صاحب نے کہا ووٹ آف نو کانفیڈنس, وہی آپ کا ایک حل ہے؟ بلاول صاحب آئینی اور پارلیمانی تو یہی حل ہے, جو بھی پارلیمانی طریقہ کار ہے اور جو بھی عوام کا حقوق ہیں اس کے لیے ہم ہمیشہ بات کرتے رہیں گے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آپ کے سامنے جو بھی انہوں نے نیشنل ڈائیلاگ ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے, ڈائیلاگ بہت ضروری ہے. نیشنل ڈائیلاگ کتنے 11 لوگوں میں ہونے چاہیے, کون کریں گے نیشنل ڈائیلاگ؟ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کریں گے, اے پی ایم ایل تھوڑی بیٹھے گی. جو وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہوا ہے اس میں وہ اسٹیک ہولڈر نہیں ہے, اس کے اندر یہ 11 اسٹیک ہولڈر ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا, کھایا, پیا. اب یہ ترجمان پی ٹی آئی کے کس نے؟ میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے دور کے اندر کیا کیا, آپ نے اپنے دور میں کیا کیا, آپ اپنے دور کی بات کریں, آپ نے دور میں وردی میں نہیں بیٹھے. ارے وردی کو چھوڑے, جمہوری آدمی تھے نا, آپ نے کیا دیا. آپ دیکھیں نیشنل ڈائیلاگ کی دونوں طرف سے باتیں ہو رہی ہیں, بہت اچھی بات ہے, خوشائن بات ہے کہ دیکھیں پاکستان کو ابھی آپ نے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ سنیں کہ اسلام آباد اور مختلف جگہوں پر ریڈ الرٹ ہے, کبھی بھی کوئی بھی تخریب کاری ہو سکتی ہے, خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو یہ تو چاہتے ہیں یہ تو چاہتے ہیں یہی ہو. سر ڈائیلاگ کی ہم بات کر رہے تھے نا پہلے دن, آپ نے ڈائیلاگ کی بات نہیں سنی. اب عوام کے اندر جب ڈائیلاگ ہونا شروع ہو گیا تو اب آپ بول رہے ہیں ڈائیلاگ کے لیے آ جاؤ, آپ کو این آر او چاہیے عوام سے, لیکن عوام آپ کو این آر او دینے کو تیار نہیں ہے. آپ کو بھاگنے کا راستہ چاہیے, وہ ہم آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وقت فیصلہ عوام آپ کے سامنے روڈوں پہ نکل آئی ہے, ٹھیک ہے. ہم ملین مارچ کا کال آ چکی ہے, ہم نے مارچ کا بھی چیئرمین صاحب نے بھی بول دیا ہے, پی ڈی ایم نے بھی بول دیا ہے کہ وی ول مارچ ٹوورڈز اسلام آباد. اور اگر ہم سولوشن اس وقت وفاقی حکومت کو ہم نے کلیئر بول دیا گیا ہے کہ اب بھی اگر وہ عوام کے بارے میں نہیں سوچیں گے, اگر وہ ان کے بارے میں نہیں سوچیں گے, عوام نے ان کے بارے میں, اس ملک کی خوشحالی کے بارے میں نہیں سوچیں گے. میں بس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, میں لاسٹ کمنٹ دونوں اپنے معززین سے لوں گا کہ آخر میں اے پی ایل
APML آپ عوام کے لیے اس ملک پاکستان میں بسنے والے غریب کے لیے آپ کیا پیکیج یا آپ کی سیاسی کیمپین آپ کیا ایسا لا رہے ہیں کہ جس سے آپ کی پولیٹیکل فورس کی وجہ سے اس عوام کا فائدہ ہو سکے ایک تعمیری؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں 8 جنوری کا جو جلسہ تھا اس میں 40 سے 45 ہزار لوگوں کی شمولیت تھی اور اس میں آئے لوگ کیوں آئے تھے 40-4500 چلو 4500 آپ مان لیں آپ کی مان لیتا ہوں 8 جنوری کے جلسے میں جب یہ اعلان کیا نہیں آپ بولتے رہے میں اپنا بات کر لوں 8 جنوری کا جو جلسہ تھا اس جلسے کے اندر جیسے ہی آنے کی بات کی جب آپ ان کو فرنٹ فٹ سے کھیلنے ہی نہیں دیں گے آپ ہمیں ہماری پارٹی کی تشکیل کو آپ بہتر ہی نہیں کرنے دیں گے کیوں دیکھیں مفرد آپ کا پوائنٹ آ گیا آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت مزدور کارڈ کا اجرا آپ نے کیا بہت اچھی بات ہے نیکسٹ آپ کا کیا عوام کے لیے سرپرائز ہے؟ دیکھیں عوام کے لیے ہم نے مزدور کارڈ آپ کے سامنے دے دیا آپ کے سامنے ہم نے جو بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ تھا اس کا نام انہوں نے چینج کیا اس کو سبکتاج کرنے کی کوشش کی لیکن سٹل ہم مزدور کے لیے بھی کام کر رہے ہیں ہم اسکولز کے لیے بھی کام کر رہے ہیں یونیورسٹیز کے لیے بھی کام کر رہے ہیں میڈیکل ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں ساری چیزیں یو نو ویری ویل کہ ہم نے کس طرح NICBD کے اندر لوگ فری کے اندر اپنے ہارٹ کے آپریشنز کروا رہے ہیں ٹھیک ہے ساری چیزیں آپ کے مانے اور اس وقت کراچی کے اندر جو اربوں روپے کے پروجیکٹس پاکستان پیپلز پارٹی نے لانچ کیے ہیں چاہے وہ ملیر ایکسپریس وے ہو چاہے کوریڈورز ہو چاہے آپ کے سامنے پیپلز اسکوائر ہو آپ کو سارا کچھ پتہ ہے ساری دنیا کے سامنے آپ کا پوائنٹ آ گیا آپ کا پوائنٹ آ گیا جی دیکھیں جب تمام پولیٹیکل فورسز مل بیٹھ کے ملک کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لیتی ہیں تو ملک ترقی کرتے ہیں آپ نہیں سمجھ رہے کہ زرداری صاحب کی مفاہمت کی پالیسی میں ایک جمہوریت نے آئینی مدعا پورا کیا آپ لاسٹ کمنٹ آپ کہہ رہے تھے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ آصف علی زرداری فلیکسیبل ہے وہ حکومت میں رہنے کے لیے وہ اپنی فلیکسیبلٹی دکھاتے رہیں گے یہی بات میں نے کہی کہ سب سے پہلے وہی پیچھے ہٹیں گے اور وہی گیم کھیل رہے ہیں ساری کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے بھی دھوکے دیے ہیں نا اب میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ کریڈیبلٹی کی بات کی انہوں نے تو جب ارتھکوئک آیا تو 40 ممالک کو بلایا گیا اور ہمارا 6 ارب کا ٹارگٹ تھا 8 ارب ڈالر دے کے گئے تو بھائی آپ کی کریڈیبلٹی تھی تو 8 ارب ڈالر دنیا نے آپ کو دیے جب ان کی حکومت آئی اور جب سیلاب اور زلزلے آئے تو جب موصوف نے بنایا فرینڈز آف پاکستان یار اپنے جیب سے ہی پیسے ڈال دیتے کوئی 25,000 روپے کسی نے نہیں ڈالے اس میں 6 ارب ڈالر کا ٹارگٹ 8 ارب ڈالر پورا کیا عوام کے درمیان اجازت دیجیے گا اللہ حافظ